نہیں ہے کہ امیر ذکر کرے, غریب ذکر کرے, وڈیرا ذکر کرے, چودھری, بلکہ مطلق حکم ہے کوئی بھی ہو, کوئی امیر ہو, محل میں رہنے والا یا جھونپڑی میں رہنے والا, فقیر ہو, رب نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم, جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر کرتا ہوں. حضرت بابا فرید الدین مسعود شکرگنج آپ سے آپ کے عزیز مند نے پوچھا حضرت اب رب کیا کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا رب اب فرید کر رہا ہے, رب اب فرید کر رہا ہے. بڑے متعجب ہوئے, حضرت یہ کیسی بات کی ہے, وہ تو حاکم الحاکمین ہے, ساری بادشاہی کا بادشاہ ہے, وہ کس طرح فرید کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا آپ نے پڑھا نہیں ہے فاذکرونی اذکرکم, میں اب رب کر رہا ہوں, اللہ فرید کر رہا ہوں. سبحان اللہ. ذکر کوئی عام ذکر نہیں ہے, اور ذکر بھی یہ ایسے نہیں ہوتا. سنگیوں نے تاج سجایا ہوا ہے, اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. ذکر بھی یہ جو مستانے جھوم رہے تھے یہاں سے نہیں جھوم رہے تھے, ان کو کسی نے اللہ اللہ کرنا سکھایا. ان کو ویسے بھی ہم ہمارے حضور اعلیٰ حضرت خواجہ پیر طریقت کشتی خواجہ پیر سید محمد محبوب علی شاہ ہم کسی بنگی کو پیر نہیں مانتے, ہم کسی چور کو پیر نہیں مانتے, ہم یہ کتے لڑانے والوں کو پیر نہیں مانتے, ہم یہ مرغوں کی لڑائیاں کرنے والوں کو پیر نہیں مانتے, ہم شراب پینے والوں کو پیر نہیں مانتے. ہم پیر سے مانتے ہیں جو شریعت کا بھی پابند ہے, جو طریقت کا بھی پابند ہے. یہ یاد رکھیں, ہمیں اللہ کا اس نے سکھائی ہے جو شریعت کا بھی پابند ہے, جو طریقت کا بھی پابند ہے. وہ عام پیر نہیں, سید بھی ہے اور عالم دین. سبحان اللہ. ہمارے جنوب کی اگر ہم اپنی گدیوں کو دیکھیں, ہم گدیاں نہیں ہے, دیکھیں تاجدار مرشدی سبحان اللہ. کوئی پیر ہے اس نے اپنے محلے میں اللہ اللہ کروائی ہے, پاکستان میں اللہ اللہ کرائی ہے, تاجدار مرشدی حضرت خواجہ محمد معصوم سبحان اللہ. پڑھ کے تو دیکھیں, آپ نے صرف اپنے محلے میں اللہ اللہ نہیں کروائی, آپ نے اپنے علاقے میں اللہ اللہ نہیں کروائی, بلکہ دنیا کے کس کونے میں گئے ہیں آپ نے اللہ کو. وہ آپ نے اپنی کتاب میں لکھا, میں ایک مرتبہ باہر یورپ گیا پہلی مرتبہ, حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے, آپ نے فرمایا پہلی مرتبہ یورپ گیا نا, جب میں ایئرپورٹ پہ اترا تو عادت ہوتی ہے, ہماری عادت ہے, ہمارے پیر صاحب آئے, چلتے ہیں پھر بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے, بیٹھتے ہیں پھر بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے. حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے, آپ نے فرمایا جب میں ایئرپورٹ پر اترا نا, میں نے دیکھا وہ یورپ کا جو ایئرپورٹ تھا, نفسا نفسی کا عادت دنیا داری تھی. میں نے سوچا یار فقیر جدھر بھی جاتا ہے اللہ کا ذکر ہوتا ہے, تو آج میں ایئرپورٹ پر اترا ہوں, آج اللہ کا ذکر نہ کروں تو مزہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا تھا میں اکیلا, میں نے دائیں دیکھا, میں نے اللہ کا ذکر شروع کیا. کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا جو بھی میری طرف بھاگ کے آتا ہے وہ بھی اللہ کا ذکر. سبحان اللہ. تاریخ نام لے کے تاجدار وادی عظیم شریف حضور محبوب المشاہد حضرت خواجہ محبوب الہی نسیم صاحب دامت برکات سے اللہ کو سے عطا فرمائے. آپ نے بھی دنیا کے ہر کونے میں جا کر اللہ کا ذکر بلند کیا ہے. اس لیے یاد رکھنا, ہمیں اللہ کا اس نے سکھائی ہے جو شریعت کا بھی پابند ہے, جو طریقت کا بھی پابند ہے. یاد رکھنا, ہم بھی حضرت صاحب کے طور پر دعا دلاتے ہیں, ہم کسی بنگی کو پیر نہیں مانتے, ہم کسی شرابی کو پیر نہیں مانتے, ہم کتوں کی لڑائی کرنے والے کو پیر نہیں مانتے. بہرحال یہ الگ موضوع تھا. اللہ اللہ کی جانے سے اللہ نہ ملے, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا کی کوشش کیا کرے. جب بھی کوئی ایسی محفل میں خوب ذکر کیا کرے, اللہ کا ذکر جو بندہ کرتا رہتا ہے, پریشانیاں اسے بھی آتی ہیں, تکلیفیں اسے بھی آتی ہیں, لیکن اللہ کریم اپنے ذکر کے صدقے صبر دے دیتا ہے. آج ہر کوئی پریشان ہے. آئیے مولا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے فارسی میں لکھا, گر تو خواہی زیستن با آبرو ذکر او کن ذکر او کن ذکر او. آج کے عالمی دین نہیں ہے, طریق اٹھا کے لے کے کئی صدیاں گزر گئی ہیں. آج آپ نے کہتا ہے کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے, کوئی گھریلو حالات کی وجہ سے پریشان ہے, کوئی دکھ میں مبتلا ہے, ہر کوئی پریشان ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم عزت کی زندگی گزاریں, شان کی زندگی گزاریں, آئیے مولا روم نے نسخہ دیا ہے. کیا دیا ہے؟ گر تو خواہی زیستن با آبرو. اگر تو چاہتا ہے تیری زندگی شان سے گزرے, تیری زندگی وقار سے گزرے, تیرا دنیا میں کوئی مقام ہو, تو میں کیا کرنا ہے؟ ذکر او کن ذکر او کن ذکر او.
اللہ کا ذکر کیا کر, اللہ کا ذکر کیا کر. پریشانی آ جاتی کوشش کیا کرے اللہ کا ذکر کرتے رہا کرے. بہرحال اللہ نے آج ہمیں موقع دیا اپنا ذکر, اپنے سونے حبیب کا ذکر. نعت خوان حضرات, اہل ذوق حضرات اپنے اپنے انداز میں سرکار کی نعت خوانی کر رہے تھے. میں نے پہلے بھی ایک محفل میں کہا یہ ثنا خان وہ ہیں جو سرکار کو بغیر دیکھ کے سرکار کے اوصاف. انہوں نے جو آج کل کے نعت خوان ہیں انہوں نے سرکار کا چہرہ دیکھا نہیں ہے, وہ حسین والدعا کا مکھڑا دیکھا نہیں ہے, لیکن پھر بھی سرکار کا تذکرہ بڑی لہر میں کرتے ہیں. جنہوں نے دیکھا ہے ان کا کیا حال ہے؟ جنہوں نے والدعا کا چہرہ وہ محبوب کی زلفیں دیکھی ہیں ان کا کیا حال ہے؟ آئیے حضرت احسان بن ثابت کیا لکھتے ہیں وہاں سے من قلم ترکت عینی واجمل من قلم طالب النساء خلقت مبرعا من كل عیب سبحان اللہ. حضرت احسان بن ثابت نے بدعا کا چہرہ دیکھا تھا, علم نشرح کا سینہ دیکھا تھا, وہ لیل کی زلفیں دیکھی تھی. تو میں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نہیں دیکھتے کیوں یا رسول اللہ, آپ جیسا حسین کسی ماں نے جمع نہیں ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو رب نے ہر عیب سے پاک بنایا ہے, رب نے آپ کو ایسا بنایا اس طرح آپ کہتے کہ رب ایسی آپ سے ہر کوئی اپنے اپنے ذوق میں. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب کی محبتوں کو سلامت رکھے. بڑی خوشی ہوئی, گرمی کا موسم تھا, 11 ذکر کرتے ہوئے سارے احباب آئے ہیں. اللہ سب کا آنا قبول فرمائے. دوسرے گرامی حضور کا چہرہ وہ حسین چہرہ وہ کیسا چہرہ تھا, ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے. میں سے محبت کی ایک آدھی بات کر کے انشاءاللہ اجازت چاہتا ہوں. کیسا چہرہ تھا وہ حسین مکھڑا, کیسا مکھڑا. میں محبت کی بات کرنے لگا ہوں. امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے اس کو بیان فرمایا ہے. ایک دن تیرے اور میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہر سے باہر نکلے, سیر کرتے کرتے جب باہر نکلے نا تو ادھر ایک اونٹ چلا تھا, سرخ اونٹ تھا, بڑا اچھا اونٹ تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ پسند آ گیا. آپ نے قافلے والوں سے پوچھا, مکہ کے باہر میں قافلے والے بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے پڑاؤ کیا ہوا تھا. اس دور میں گاڑیاں ہوتی نہیں تھی, یہ جانور وغیرہ سواری کے طور پر ہر کوئی استعمال کرتا تھا. وہ اس کی اونٹ سواری تھی قافلے والوں کی. تو آپ کو اونٹ پسند آیا, آپ نے قافلے والوں سے پوچھا اے قافلے والوں یہ اونٹ بیچنا ہے, اے قافلے والوں یہ اونٹ بیچنا ہے. انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا. جب حضور کا چہرہ دیکھا نا, حسین چہرہ دیکھا, عرض کی ہم نے بیچنا ہے. آپ نے فرمایا میں پیسے تو لے کے نہیں آیا, میں تو شہر کی گھر سے باہر آیا تھا, تو میں اونٹ لے جاتا ہوں, جا کے پیسے بیچ دیتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. جب حضور اونٹ لے کے چلے گئے نا, وہ ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے, یار یہ بندہ آیا تھا کیا تو اس کو جانتا ہے؟ کہتا جانتا تو میں بھی نہیں ہوں. انہوں نے کہا جانتا تو بھی نہیں, جانتا میں بھی نہیں, اس کو قیمتی اونٹ دے دیا ہے, اگر پیسے واپس نہ آئے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ایک دوسرے سے یہ باتیں کر رہے ہیں. اس نے کہا یار مجھے نہیں پتا چلا, تو بتا دیتا. تو کہنے لگا میں تمہیں کیسے بتاتا, جب وہ بولتا تھا نا منہ سے, جب وہ حسین چہرے والا گفتگو کرتا تھا منہ سے اس کے پھول کہتے تھے, وہ دوسرے کو کہنے لگا یار تو بتا دیتا. کہتا میں تجھے کیا بتاتا. جب وہ بولتا تھا اس کے دانتوں سے جب نور نکلتا تھا نا, سامنے والا پہاڑ اس سے روشن ہوتا تھا. وہ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں. ادھر سے نا وہ خیمہ لگا ہوا تھا, وہ جو قافلے کی مالکہ تھی جس کا اونٹ تھا وہ نکل آئی. اس نے کہا کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا ماجرا یہ ہے کہ ہمارا اونٹ ایک بندہ لے گیا ہے, ہم جانتے نہیں تھے, وہ لے کے چلا گیا ہے, پتہ نہیں پیسے بھی دیتا ہے یا نہیں دیتا. وہ ملکہ کہنے لگی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اگر وہ پیسے نہ دے تو اس کی ضامن میں ہوں, اگر وہ پیسے نہ دے تو اس کی ضامن میں ہوں. وہ کہنے لگے نوکر ہے, مالکہ تم اسے جانتی ہے؟ کہتی جانتی تو میں بھی نہیں تھی, جانتی تو میں بھی نہیں تھی, میں اپنی خیمے سے دیکھ رہی تھی. جب وہ چلتا تھا نا میں اس کی چال پہ کھڑا ہو گیا. جب میں نے دور سے اس کا چہرہ دیکھا میں نے مان کیا ایسا حسین چہرہ جھوٹے کا نہیں, ایسا حسین مکھڑا کسی جھوٹے بندے کا نہیں ہو سکتا. اس سے مجھ سے حضور اونٹ لے گئے, جا کے اپنے صحابہ سے فرمایا اے صحابہ باہر قافلہ آیا, میں اونٹ لے آیا ہوں, یہ پیسے لے جاؤ قافلے والوں کو دے دینا, اور یہ کھجوروں کا تحفہ بھی لے جاؤ, یہ قافلے والوں کو دے دینا.
وہ حضور کے غلام باہر آئے قافلے والوں کے پاس اور کہنے لگے ہمارے سرکار کو اونٹ آپ نے بیچا ہے، ہمارے سونے کو اونٹ آپ نے بیچا ہے۔ جب انہوں نے سوچا نا بندے آ گئے ہیں، تھوڑا سا حوصلہ ہو گیا کہ ہمارے پیسے آ گئے ہیں، کہنے لگا جی ہم نے بیچا ہے۔ انہوں نے کہا پیسے بعد میں لینا، سرکار نے یہ کھجوروں کا تحفہ بھیجا ہے، پہلے کھجوریں کھائے بعد میں یہ اپنے پیسے پورے کر لے۔ انہوں نے پیسوں کی ہوش نہ نہیں بلکہ کہنے لگے وہ سونا رہتا کدھر ہے، وہ اسیر مکڑے والا رہتا کدھر ہے، پیسوں کی ہوش نہ نہیں کہ اونٹ کے پیسے بھی لینے ہیں۔ پورے کا پورا قافلہ وہ صحابہ کے ساتھ چلتا ہے، صحابہ پورے قافلے کو ساتھ لے کر آتے ہیں۔ جب سرکار کے گھر دولت پر آتے ہیں، سامنے جب سرکار کا چہرہ دیکھتے ہیں نا، وہ سارے کے سارے تھے تو مسلمان نہیں، جب سرکار کا چہرہ دیکھتے ہیں کلمہ پڑھ کے مسلمان سبحان اللہ۔ حضور کا چہرہ تو ایسا چہرہ تھا، کیوں؟ کیونکہ آپ نے ایسا چہرہ کوئی بنایا ہی نہیں ہے۔ حضور کا چہرہ تو جب کوئی دیکھتا تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا تھا۔ ایک عورت ام معبد اس کا نام ہے، آخری بات تک انشاءاللہ جانا چاہتا ہوں۔ مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے نا راستے میں ام معبد کا ڈیرا آتا ہے، جو حاجی جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، اللہ ہم سب کو لے جائے۔ یہ نہ پیسوں کی بات ہے، یہ تو نصیب کی بات ہوتی ہے۔ کوئی محبت رکھے صحیح، کوئی محبت کرنے والا ہو صحیح، جب کوئی سچے دل سے محبت کرتا ہے اللہ کریم اپنے محبوب کے صدقے کرم فرما دیتا ہے۔ پچھلے ربیع الاول میں نا میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا کہ میں نے یہ محبت کی بات بتائی کہ نہ امیری کی بات ہے نہ غریبی کی بات ہے، یہ تو نصیب کی بات ہے۔ جس کے پاس پیسے ہو وہ مدینے نہیں جاتا، بلکہ جو محبت اور سرکار بلا لیتے ہیں۔ ایک بابا جی سفید داڑھی جو کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ایک بات بتانی ہے، تقریر کے دوران ہی کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا بتاؤ جی۔ کہنے لگا میں بڑا غریب تھا، بڑی محبت کی بات، اپنے دل میں حضور کی شمع کو روشن کریں، محبت کو روشن کریں۔ تو بابا جی کہنے لگے میں غریب بڑا تھا، دل بڑا تھا کہ یار مکے بھی جانا ہے، سرکار کے در کو دیکھنا ہے، زیارت کرنی ہے۔ کہتے ہیں میرے نا علاقے کے لمبردار صاحب تھے نا، وہ مدینے جانے لگے نا عمرہ کرنے کے لیے۔ میں نے انہیں کہا مجھے بھی ساتھ لے جاؤ، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں غریب ہوں، مجھے ساتھ لے جاؤ۔ کہنے لگے وہ چودھری صاحب کہنے لگے تیرے جانے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ کہتے ہیں وہ سارے چودھری صاحب گھر والے چلے گئے، میں ادھر ہی تڑپتا رہا، لیکن کہنے لگے جس رات کو گئے نا میں نے سرکار کو ادھر بیٹھ کے یاد، بابا جی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، بڑی قابل کے بعد بابا جی کہنے لگے وہ بھی مدینے نہیں پہنچے تھے، رات کو جب میں سویا نا سرکار میرے خواب میں، وہ ادھر سارے مدینے گئے، جب میں گھر سویا سرکار نے کلام فرمایا، آپ نے فرمایا اگر تیرے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس تو پیسے وہ میرے پاس آ گئے، میں تیرے پاس آ گیا۔ یہ محبت کی بات ہوتی ہے، سرکار کی محبت کو بڑھائیں، سرکار کی محبت کو اپنائیں۔ مکے سے مدینے جاتے ہوئے نا ام معبد کا ڈیرا آتا ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب سرکار اور آپ کے یارے گار مزارے گار جب جا رہے ہیں نا، راستے میں پیاس لگی تو آپ نے دیکھا ایک ڈیرا آیا ہے، آپ نے فرمایا صدیق جب پوچھ ان سے کہ کوئی کھانے پینے کی چیز ہے، ہمیں پیاس لگی ہوئی ہے، بھوک لگی ہوئی ہے۔ حضرت تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ ڈیرے پہ گئے نا، ام معبد کا ڈیرا تھا، وہ عورت بیٹھی ہوئی تھی ام معبد، جب حسین چہرہ دیکھا نا تو دل تھوڑا سا چلا گیا۔ جب حسین مکھڑا دیکھا، حضرت سیدنا صدیق نے پوچھا کہ کھانے پینے کی کوئی چیز ہے؟ کہنے لگی چیز تو گھر میں نہیں ہے، لیکن چہرے بڑے حسین ہے، واپس بھی نہیں